سا پانی ملا کہ پھر چہروں کی رنگت وہی ہوگی، چہروں کی نورانیت پھر بڑھ گئی۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں نے پانی پیا، پھر شاد ہو گئے۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ میں مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں ٹھہرے ہیں، اس کے گھر میں ٹھہرے ہیں۔ اب کوفیوں کا حال ایسا ہے کہ اتنی محبت دکھا رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تو دونوں شہزادے جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں شہزادے کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ کوئی آتا ہے امام مسلم کے قدموں کو چومتا ہے، کوئی آتا ہے امام مسلم کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اگر کہیں امام مسلم تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے نقش قدم کو بھی چوم رہے ہیں۔ اتنی محبت دکھا رہے ہیں، اتنی محبت دکھا رہے ہیں۔ دونوں شہزادے کے قدموں کو چومتے ہیں، امام مسلم کے قدموں کو چومتے ہیں، امام مسلم کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ آپ سے بڑی ارادت دکھا رہے ہیں، آپ سے بڑی محبت دکھا رہے ہیں۔ یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام مسلم ہماری محبت دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھ دے اور پیارے امام تشریف لے آئے۔ بڑی محبت دکھا رہے ہیں دونوں کوفی لوگ، بڑی محبت دکھا رہے ہیں حضرت امام مسلم کو بھی، دونوں شہزادوں کو بھی۔ اگر امام مسلم کو پیاس لگتی ہے تو ہر کوفی پانی لے کر کھڑا ہوتا ہے، اگر بھوک لگتی ہے تو ہر گھر کھلا ہے، ہر گھر میں دعوت کے مثل ہے۔ اتنی محبت دکھا رہے ہیں، اتنی محبت دکھا رہے ہیں، مگر یہ لوگ ظاہراً تو محبت دکھا رہے تھے مگر ڈرپوک کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بے وفائی یہی لوگ کریں گے جو محبت دکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن میں ایک دو کوفی نہیں، 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کری۔ ایک دو کوفی نے نہیں، 12,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور وہ 12,000 یہی وعدہ کرتے جاتے ہیں کہ اے امام مسلم، آپ حضرت امام حسین کو خط لکھیں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں، ہم ان کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے، ہم ان کے بچوں کے لیے اپنی جانیں نثار کر دیں گے، ہم ان کے خاندان کے لیے اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ہر کوفی یہی وعدہ کر رہا ہے کہ امام حسین تشریف لائیں، ہم ان کے قدموں پر جانیں نثار کر دیں گے۔ ہر کوفی یہی وعدہ کرتا ہے، یہاں تک حضرت امام مسلم کے ہاتھوں پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور بیعت کے لینے کے وقت یہی وعدہ دے رہے ہیں، یہی وعدہ کر رہے ہیں کہ امام مسلم بے فکر ہو جائیے، اے امام مسلم بے فکر ہو جائیے، ہم حسین اعظم کے نام پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اللہ اکبر، حضرت امام مسلم نے جب ان ظالموں کی اتنی محبت دیکھی، اور یہ محبت فرضی تھی، محبت خالی دکھاوا تھی، یہ محبت حقیقی نہیں تھی، یہ محبت حقیقی نہیں تھی، یہ ظالم دکھاوا کر رہے تھے محبت کا۔ اللہ اکبر، اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ہے کہ ان کی محبت اتنی ہے، محبت اتنی ہے، اتنی محبت دیکھی تو آپ نے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھ دیا، حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خط لکھ دیا کہ اے پیارے امام، آپ تشریف لائے، یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں، یہ تو ہمارے بچوں کے پیروں تک چومتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو سروں پر اٹھائے گھومتے ہیں۔ اے پیارے امام، یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، اب ادھر حضرت امام مسلم نے خط بھیجا ہے کہ ادھر یزید کے جاسوسوں نے، یزید کے کتوں نے یزید کو خبر بھیج دی کہ یہاں کا جو حاکم ہے، کوفہ کا جو گورنر ہے، وہ امام مسلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، امام مسلم اپنی فوج اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام مسلم اپنی فوج اکٹھا کر رہے ہیں۔ یزید کو جیسے یہ خبر ملی تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، سن لے، اگر تو نے کوفہ کا اس کی زبانی وہ کہتا ہے، اگر تو نے کوفہ کا یہ فتنہ ختم کر دیا، کوفہ کا یہ فتنہ ختم کر دیا تو میں تجھے حکومت رہ دوں گا، مگر دنیاوی کتے یہ نہیں جانتے کہ
ایک دن ختم ہونے والی ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ ظالم حکومت کے لالچ میں آ کر اب یہ ظالم ابن زیاد جو ہے، عبید اللہ ابن زیاد جو ہے، یہ کوفہ کا حاکم مقرر ہوا۔ اللہ اکبر! اب کوفہ کا جب حاکم مقرر ہوا، ادھر امام مسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا ہے کہ پیارے امام آپ تشریف لائیں، یہ لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ابن زیاد کو یہ خبر مل چکی تھی کہ امام مسلم نے خط لکھ دیا ہے، تو یہ ظالم کہیں اور سے نہیں آیا، وہی راستہ جس سے حضرت امام حسین آئیں گے، اس راستے پر کوفے والے اتنی محبت دکھا رہے تھے، اتنی محبت دکھا رہے تھے، ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ امام مسلم نے خط لکھ دیا ہے، تو کوفہ والے اس راستے پر دن دن پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے کہ اس راستے امام حسین تشریف لائیں گے، دن بھر وہاں راستے میں کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر! تو ابن زیاد کو یہ خبر تھی کہ کوفہ والے امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کیا کیا؟ وہی راستہ اختیار کیا کہ جس راستے سے امام حسین تشریف لاتے، اسی راستے کو اختیار کیا، اسی راستے کو اختیار کیا جو شہر مکہ سے کوفہ کی طرف آتا تھا، اسی راستے کو اختیار کیا، اور اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، اپنا حلیہ چینج کر لیا، اپنے آپ کو عربی جامع میں پہنا لیا، اپنے آپ کو اس نے عربی لباس پہنایا، جیسا کہ عربی لوگ لباس پہنتے ہیں، اس نے عربی جبہ پہنا، عربی جبہ پہنا، اور اپنے سر پر عربیوں کی طرح امامہ باندھا، اور اپنے سر پر امامہ باندھنے کے بعد اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانک لیا ہے۔ اللہ اکبر! چہرے سے ڈھانکنے کے بعد یہ اسی راستے سے داخل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ظالم نے چال چلی اسی راستے سے جس راستے پہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں۔ لوگ دن دن پر انتظار کرتے کہ نہ جانے کس وقت امام حسین تشریف لے آئے، وہاں لوگ کھڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! ابن زیاد نے چال چلی، اپنا لباس عربی پہنا، عربی امامہ باندھا، اور اسی راستے سے چہرے پر نقاب باندھ کر اسی راستے سے چلا آیا۔ اللہ اکبر! اب جو لوگ حضرت امام حسین کا انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والا عربی لباس میں ہے، آنے والا عربی جامہ پہنے ہوئے ہے، عربیوں کی طرح امامہ پہنے ہوئے ہے، اور چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ہے، اللہ اکبر! تو ان لوگوں نے سمجھا کہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس ظالم کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ اب وہ تمام کوفی نعرہ نہ لگانے لگے، مرحبا مرحبا، اے آل نبی مرحبا، اے خلیفہ نبی مرحبا، اے نائب نبی مرحبا۔ وہ لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اس پردے کے اندر یہ جو چھپا ہوا شخص ہے، یہ امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد ہے، ابن زیاد۔ اللہ اکبر! یہ چلا آ رہا ہے، لوگ حضرت امام حسین سمجھ کر نعرہ لگا رہے ہیں، امام حسین سمجھ کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ابن زیاد دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ تو امام حسین کا نام بہت لے رہے ہیں، امام حسین کا نام بہت لے رہے ہیں، اور یہ ظالم اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتا۔ یہ اسی حالت میں دارالعمارت کے قریب آ گیا، اس وقت حکومت کی جو بلڈنگ تھی یہ اس کے قریب آ گیا۔ اللہ اکبر! جب اس کے قریب آیا تو ایک اہل بیت نبوت کے چاہنے والے تھے، ان کا نام غالباً عمر باہلی ہے، انہوں نے اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا کہ یہ تو ابن زیاد تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ کہتے ہیں لوگوں تمہاری قسمتیں پھوٹ گئی ہے، یہ آنے والا امام حسین نہیں ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اب اپنی خیر مناؤ، یہ ظالم آیا ہے بڑی ظلم کرے گا، یہ ظالم آیا ہے بڑا ظلم کرے گا۔
زیاد دارالحکومت میں داخل ہو، جو دارالامارہ تھا اس میں داخل ہو گیا۔ اب داخل ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلا جو فیصلہ سنایا کہ وہاں کہتا ہے، جو وہاں کے گورنر تھے ان کو یہ خط دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یزید کا خط ہے، یزید نے مجھے حکومت دے دی، اب تم یہاں کے حکمراں نہیں ہو۔ اللہ اکبر، یزید نے مجھے حکومت دے دی ہے، تم سے امام مسلم کا فتنہ نہ سنبھالا گیا، تم سے امام مسلم کا فتنہ نہ سنبھالا گیا۔ جیسے یہ زبان پر اتنا لایا ہے، وہ کہتے ہیں ظالم، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اہل بیت نبوت کی طرف فتنے کو منسوب کرتا ہے، فتنے کی نسبت اس طرف کرتا ہے۔ وہ تو پاک گھرانہ ہے، وہ تو نرالا گھرانہ ہے، مجھ سے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں امام مسلم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا، اس لیے کہ وہ آل نبی میں سے ہے، وہ آل رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابن زیاد نے اب ڈنکا پٹوانا شروع کر دیا۔ ذرا غور سے سنیں، وہ لوگ جو ڈھول بجانے کو بڑا ترجیح دیتے ہیں کہ ڈھول بجائیں گے ڈھول بجائیں گے، ابن زیاد نے اب حکم دیا کہ جاؤ گلی گلی میں ڈھول بجاؤ اور کہو کہ جو مسلم کو اپنے گھر میں رکھے گا، جو مسلم کو پناہ دے گا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ ابن زیاد کا جب یہ حکم سب جگہ سنایا جانے لگا تو جو ظالم کوفی ابھی تک تو یہ وعدہ کر رہے تھے، ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے نام پر جانے قربان کر دیں گے، ہم آپ کے نام پر جانے قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اب ان کوفیوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ امام پاک آئیں گے تو ہم ان کے قدموں پر اپنی جانیں نثار کر دیں گے، مگر اب ظالموں کا حال یہ ہو گیا ہے، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم امام حسین کے نام پر جان قربان کر دیں گے، اب یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دو حکومتوں کی لڑائی ہے، وہ تو دو بادشاہوں کی لڑائی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اللہ یہ ظالم کوفی بدلنے والے، جو کوفہ لا یوفا کی مثال ہے، وہ حقیقتاً ہے، کوفی بدل گئے، ترنت فوراً بدل گئے۔ جہاں بچوں کی یتیم ہونے کا خطرہ منڈرایا، جہاں گھروں میں آگ لگائے جانے کا خطرہ منڈرایا، جہاں ابن زیاد کا حکم سنا ہے، اب یہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عبید اللہ ابن ثقف، مختار بن عبید ثقفی کے گھر میں امام مسلم تشریف فرما تھے، وہاں سے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، اب لوگوں کے حال بدل چکے ہیں، اب لوگوں کے حال بدل چکے ہیں۔ اب جو لوگ آپ کے قدموں کو چوما کرتے تھے، وہ لوگ اب آپ کو دیکھ کر کترا جاتے ہیں، لوگ اب آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، اب آپ کو دیکھ کر دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کل تک پیروں کو چوم رہے تھے، جو لوگ کل تک ہاتھوں کو چوم رہے تھے، اب کوئی سلام کرنے کے لیے سلام کرنے کے لیے ظالم اتنی جلدی بدلے، اتنی جلدی خوف ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، خوف ان کے دلوں میں اتنا بیٹھ گیا کہ اب یہ کوئی امام مسلم کا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، امام مسلم کا ساتھ نہیں دیتا۔ جب امام مسلم نے یہ حال دیکھا کہ یہ ظالم کل تک تو میرے ہاتھ پیر چوم رہے تھے، اس سے بڑے بڑے وعدے کر رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی جانیں نثار کر دیں گے، ہم اپنا خون بہا دیں گے، مگر اب کوئی آگے نہیں آتا، اب کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا، تو آپ نے ایک بچے کو روکا، بچے سے روک کر پوچھا یہ کوفیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو یہ ہمارے نام پر جانیں نثار کرنے کو تیار تھے، آج یہ پتلے پتلے رنگ کیسے ہے؟ آج یہ پتلے ہوئے کیوں ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے آپ کو نہیں خبر کہ ابن زیاد آ گیا ہے، ابن زیاد ظالم آ گیا ہے، جو بڑا ظالم ہے، اگر وہ آپ کا ساتھ دیں گے تو ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کل تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، آج جب قربان کرنے کی باری آئی تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے جب اتنا سنا کہ ابن زیاد حکومت پر بیٹھ گیا ہے، آپ سوچوں میں گم ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچ میں راستوں میں چلے جا رہے ہیں، راستوں میں چلے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔
ہے. ذرا سوچو اگر کوئی تمہیں سفر میں بلائے, مسافر تم کو بنائے, اپنے علاقے میں بلائے اور کہے میں تمہارا ہر حال میں ساتھ دوں گا, اور جب ساتھ کی ضرورت ہو تو ساتھ چھوڑ دے, تو کیسا ذہن میں گزر رہا ہوگا. اللہ اکبر. اب حضرت امام مسلم نے حضرت ام ہانی کے گھر کا رخ لیا, حضرت ہانی کے گھر کا رخ لیا. اللہ اکبر. حضرت ہانی اہل بیت نبوت سے بڑی محبت کرنے والے تھے. حضرت ہانی کے گھر امام مسلم تشریف لے گئے, حضرت امام مسلم تشریف لے گئے اور حضرت امام مسلم نے ہانی کو سارا قصہ بتایا. حضرت ہانی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت لیٹے ہوئے تھے. حضرت امام مسلم کو دیکھا, ادب سے کھڑے ہو گئے, آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا. اے پیارے امام مسلم, آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں, میری قسمت جگمگا اٹھی. حضرت ہانی کہتے ہیں حضور بتائیں کیسے تشریف لانا ہوا. آپ فرماتے ہیں یہ کوفہ والے جو کل تک وعدہ کر رہے تھے کہ ہم آپ کے ناموں پر جان نثار کر دیں گے, آج بڑے موت کے خوف سے بدلے بدلے نظر آتے ہیں. آج یہ سارے بے وفا ہو گئے ہیں, سارے بے وفا ہو گئے ہیں. حضرت امام مسلم سے حضرت ہانی کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں, آپ میرے گھر میں قیام رکھیں. کوفے کا ہر دروازہ تو حضور آپ کے لیے بند ہو گیا ہے, مگر میں اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والا ہوں. حضور آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں, جب تک ہانی زندہ ہے آپ کو کچھ ہونے نہیں. شہدائی حسین ہوتے ہیں نا, شہدائی رسول آل رسول ہوتے ہیں, وہ یہی کرتے ہیں, ان کے ناموں پر جانے نثار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ہانی کہتے ہیں امام مسلم آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں. اب حضرت امام مسلم سے حضرت ہانی عرض کرتے ہیں اے پیارے مسلم, ابن زیاد جو ہے نا وہ میرا دوست ہے, ابن زیاد جو ہے میرا دوست ہے. ابھی میں بیمار ہو جاؤں گا اور میرے بیماری کی خبر, ابھی میں بیمار ہوں, میرے بیماری کی خبر جیسے ہی اسے ملے گی وہ میرے گھر آئے گا. جب وہ میرے گھر آئے گا اے پیارے امام مسلم, میں پہلے اسے باتوں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا, اور جب وہ باتوں سے نہ سمجھے گا تو حضور آپ دوسرے کمرے میں بیٹھے رہیے گا, اور میں جب اپنے امامے کو اتار کر زمین پر رکھوں آپ عین اس وقت آنا اور اس ظالم کی گردن کو کاٹ دینا. سارا فتنہ ختم ہو جائے گا, سارا فتنہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ام ہانی بیمار ہے, لیٹے ہوئے بستر پہ. اللہ اکبر. چھوٹی موٹی عمر نہیں ہے, 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. کتنے سال کی؟ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. اب حضرت ہانی بیمار ہے تو ابن زیاد ملنے کے لیے آیا, ابن زیاد ملنے کے لیے آیا. جب ملنے کے لیے آیا ابن زیاد سے حضرت ہانی کہتے ہیں اے ابن زیاد, سنا ہے تم مسلم کو تلاش کر رہے ہو, مسلم کو کس لیے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ ابن زیاد کہتا ہے میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یزید نے حکم دیا ہے کہ ان کی گردن اتار دی جائے, ان کی گردن کاٹ دی جائے, اس لیے میں انہیں تلاش کروا رہا ہوں. وہ حضرت ہانی سمجھ گئے کہ اس ظالم کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں بچی ہے. یہ ظالم اہل بیت نبوت کا, آل رسول کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے, یہ امام مسلم کا خون بہا کر رہے گا. حضرت ہانی نے موقع اچھا دیکھا, آپ نے اسے باتوں میں لگایا, لگانے کے بعد اپنے سر کو, اپنے سر سے امامے کو اتارا, اتارنے کے بعد زمین پر رکھا اور یہ اشارہ تھا کہ امام مسلم آپ تشریف لائے اور اس کی گردن مار دے. اللہ اکبر. آپ نے اپنا امامہ اتار کر زمین پر رکھا, لیکن امام مسلم آپ تشریف نہ لائے گردن مارنے کے لیے, آپ گردن مارنے کے لیے تشریف نہ لائے. انہوں نے اپنا امامہ دوبارہ اتارا, اتار کر پھر زمین میں رکھا, لیکن پھر حضرت امام مسلم تشریف نہ لائے. انہوں نے پھر دوبارہ کہ شاید ابھی تک امام مسلم نے میرا امامہ نہ دیکھا ہو, ابھی تک امام مسلم نے میرا امامہ نہ دیکھا ہو. دوبارہ پھر اپنے سر سے امامہ اتارتے ہیں اور زمین پر رکھتے ہیں. دوبارہ پھر جب اٹھا کر اپنے سر پہ رکھا. اللہ اکبر. اب جب امام مسلم نہ آئے تو انہوں نے ایک بڑے غمگین ہو کر ایک شعر پڑھا, ایک شعر پڑھا. اللہ اکبر. جب وہ شعر پڑھا نا تو ابن زیاد تعجب میں پڑ
گیا کہ کیا مسئلہ ہے، ان کی کیا حالت ہے کہ اچانک ہی کوئی شعر گنگنانے لگے، اچانک ہی کوئی شعر گنگنانے لگے۔ تو آپ کے جو اطباء تھے، آپ کے جو طبیب تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ظہر کے بعد ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ ظہر کے بعد یہ شعر گنگنانے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ابن زیاد چلا گیا، ابن زیاد لوٹ گیا۔ اب ہانی کہتے ہیں اے پیارے امام مسلم، آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ ابھی سارا فتنہ ختم ہو جاتا۔ میں نے امام کا اشارہ 3 مرتبہ دیا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ اشارہ دیا۔ اے پیارے امام، آپ تشریف کیوں نہ لائے؟ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تم نے پہلا اشارہ دیا تھا، مسلم نے تلوار کھینچ لی تھی، تلوار کھینچ کر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ کسی نے میری کمر کو تھام لیا، کسی نے میری کمر کو پکڑ لیا۔ پکڑنے والا دکھائی نہ دیتا تھا مگر آواز آتی تھی، اے مسلم، اس ظالم کی ابھی زندگی باقی ہے، اس کا بھی ظلم کا پیمانہ بھرا نہیں ہے، ابھی یہ اور ظلم کرے گا۔ اے مسلم، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، آپ اس کو قتل کرنے کے لیے نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم فرماتے پھر میں بیٹھ گیا، پھر جب تم نے دوبارہ اشارہ کیا تو پھر میں جیسے اٹھا ہوں تو پھر ایک قوت نے میری کمر کو تھام لیا ہے، میری کمر کو تھام لیا ہے، اور وہی آواز میرے کانوں میں آتی ہے، اے امام مسلم، ابھی اس ظالم کی زندگی باقی ہے، ابھی یہ ظالم اور ظلم کرے گا، ابھی اس کے ظلم کا پیمانہ بھرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم کہتے ہیں پھر میں بیٹھ گیا، پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے اشارہ کیا، اے ہانی، جب تم نے اشارہ کیا تو امام مسلم نے پھر تلوار اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر کانوں میں صدا آئی، اے مسلم، یہ امتحان ہے، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اس ظالم کے ظلم کا پیمانہ ابھی بھرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا امام مسلم نے سنا، تیسری مرتبہ سنا، تو امام مسلم فرماتے پھر میں بیٹھ گیا، پھر مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ مشیت ربی کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، ابھی اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ اس ظالم کا سر تن سے جدا، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ہانی کے گھر سے جب وہ گیا، ابن زیاد کو وہاں جانے کے بعد ایک معقل نامی شخص کو جاسوس بنایا کہ تم جاؤ اور پتہ کرو امام مسلم کہاں ہے، جاؤ تم اپنے ہیلوں سے پتہ کرو، اپنی تدبیروں سے پتہ کرو، اپنی چالاکیوں سے پتہ کرو، اپنی چال بازیوں سے پتہ کرو۔ اب یہ معقل نامی شخص جو ہے یہ پورے کوفہ میں اہل بیت نبوت کا محب بن کے گھومتا رہا، اپنے آپ کو ان کا شیدائی بتاتا رہا کہ میں آل رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں، آل رسول سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے آپ کو یہی دکھاتا رہا، یہاں تک کہ یہ جامع مسجد پہنچا، جامع مسجد میں دیکھا کہ ایک صاحب قریب ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر کان میں کہتا ہے کہ اے فلاں، سنو، مجھے میں مدینہ شریف سے آیا ہوں، مدینہ شریف سے آیا ہوں، میں حضرت امام حسین کے شیدائیوں میں سے ہوں، میں حضرت امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، میں پہلے شہر مکہ گیا تو شہر مکہ میں نے دیکھا امام حسین بڑے فکر مند ہیں، جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے پایا کہ امام حسین بڑے فکر مند ہیں۔ میں نے پوچھا حضور فکر کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے امام مسلم کی فکر ہے، مجھے مسلم کی فکر ہے۔ وہ معقل نامی جاسوس ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت امام حسین نے 3000 دینار دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ امام مسلم کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ وہ جو شخص تھے وہ جانتے تھے کہ امام مسلم کہاں ہے، پہلے انہوں نے تو سوچا شاید یہ کوئی جاسوس ہو، آپ بتانے کو تیار نہیں تھے، مگر اس کی چرب زبانی دیکھ کر، مگر اس کے بتانے کا انداز دیکھ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے قول میں سچا ہے، یہ اپنے قول میں سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ سمجھا تو یہ معقل کو لے کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر کھڑا کر دیتے، سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اب
کے امام مسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، آپ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا ہے۔ دیکھ لو اور سوچ لو کہ دھوکہ دینے والے بڑی میٹھی زبان سے دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ آپ کے قدموں کو بھی چوما، آپ کے ہاتھوں کو بھی چوما، اور کہتا ہے یہ 3000 کی رقم جو ہے امام حسین نے آپ کو پیش کی ہے۔ اللہ اکبر! جب اس نے دیکھ لیا کہ امام مسلم اس گھر میں ہے، اب یہ ظالم وہاں سے نکلا، نکلنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور ابن زیاد کو خبر دی، اے ابن زیاد، تم ہانی کو بڑا دوست کہتے ہو، تم ہانی کو بڑا دوست کہتے ہو، دیکھو اس نے اپنے گھر میں امام مسلم کو رکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے اس ظالم نے سنا، اگلی صبح نمودار ہوئی، پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ جاؤ ہانی کے گھر چلے جاؤ، انہیں پکڑ کر میرے پاس لے جاؤ۔ ہانی کے گھر چلے جاؤ، اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 80 سال کی عمر۔ لیکن جو شہدائی حسین ہوتے ہیں ان کے جلوے ہی الگ ہوتے ہیں، جلوے ہی الگ ہوتے ہیں۔ 80 سال کی عمر ہے۔ جب سنا کہ ابن زیاد بلاتا ہے تو ایسے نہیں گئے، پہلے آپ نے اپنی تلوار کو سجایا۔ اللہ اکبر! تلوار کو سجایا، امامہ شریف باندھا، امامہ شریف باندھنے کے بعد حضرت امام مسلم سے کہتے ہیں، اے پیارے امام، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہانی واپس نہ آئے، ہانی واپس نہ آئے، اس لیے کہ مجھے خطرہ لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی ظالم نے شکایت کر دی ہے۔ اللہ اکبر! ابن زیاد کے پاس جب حضرت ہانی پہنچے ہیں تو حضرت ہانی ابن زیاد کے پاس پہنچے، ابن زیاد نے منہ پھیر لیا۔ ابن زیاد کہتا ہے، اے ہانی، تم اپنے آپ کو میرا دوست بتاتے ہو، تم اپنے آپ کو ہمارا دوست کہتے ہو اور ہمارے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی۔ ابن زیاد نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت ہانی کہتے ہیں، اے ابن زیاد، ایسا تو نہیں ہے، اس میں سچائی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ہانی نے جب اتنی بات کہی نا، اس ظالم نے اسی جاسوس کو، اسی معقل نامی شخص کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر! اب ذرا ذہن میں رکھنا، جو دنیاوی کتے ہوتے ہیں تو نہ تو انہیں دنیا ملتی ہے نہ ہی آخرت ملتی ہے۔ یہ معقل نامی شخص کو جیسے ہی حضرت ہانی نے دیکھا تو آپ نے تلوار نکالی اور اس کی طرف بڑھ کر کہتے ہیں، اے ظالم، تو ہی آگ لگانے والا ہے، تو نے خبر دی ہے، امام مسلم کے بارے میں بتایا ہے۔ ابن زیاد سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہانی کو پکڑ لو۔ اللہ اکبر! ہانی کو پکڑ لیا گیا، لیکن ابھی تلوار نہیں چھینی گئی۔ حضرت ہانی کے ظالم نے ابن زیاد کہتا ہے، اسے کیا کہتے ہو؟ اے ہانی، سنو سنو، امام مسلم کو مجھے سونپ دو، میں تمہیں بڑی دولت سے بھی نوازوں گا، میں تمہیں بڑی دولت دوں گا، میں تمہیں بڑا روپیہ دوں گا۔ حضرت ہانی کہتے ہیں، اے ظالم، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ ذاتیں اتنی عظیم ہیں، ان کے قدموں پر ہزاروں دولتیں قربان ہیں، ہزاروں حکومتیں قربان ہیں۔ اے ظالم، میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! جب اس نے حضرت ہانی کا یہ رنگ دیکھا کہ حضرت ہانی دولت بھی قبول نہیں کرتے، کسی صورت بھی امام مسلم کو سونپنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے، اے ہانی، میں تمہیں ابھی قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت ہانی کہتے ہیں، اے ظالم، سن لے، اگر تو نے ہانی کو قتل کیا تو دمشق میں پورا خون سے بھر جائے گا، دمشق پورا خون سے بھر جائے گا۔ ابن زیاد کہتا ہے، ہانی مان جاؤ نا، دولت لے لو، پیسہ لے لو، روپیہ لے لو، مگر امام مسلم کو مجھے سونپ دو۔ اللہ اکبر! حضرت ہانی کہتے ہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ وہ ظالم سمجھاتا رہا، جب حضرت ہانی نے کوئی جواب نہ دیا، حضرت ہانی نے اس کے موافق جواب نہ دیا، تو اس ظالم نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور حضرت ہانی کے سر پر مارا۔ اللہ اکبر! حضرت ہانی کے سر پہ پڑا ہے کہ سر پہ پڑتے ہی سر پھٹ گیا، خون بہنا چالو ہو گیا۔ جیسے ہی اس ظالم نے آپ پر ڈنڈے سے وار کیا، آپ نے اپنی تلوار کو نکال لیا ہے۔ ذرا ان کی عمر تصور کریں، 80 سال کے بوڑھے ہیں، مگر تلوار نکال لی ہے۔ تلوار نکالنے کے بعد ابن زیاد پر وار کیا اور اسے بھی کافی زخمی
کر دیا. ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ تو مجھے مار ڈالیں گے تو اپنے سپاہیوں کو بلانے لگا. کہاں ہو مردودو چلے آؤ, یہ میری جان لے لے گا, جب آؤ گے کیا. اللہ اکبر. اب اس کے سپاہی آگے بڑھ رہے ہیں, حضرت ہانی سپاہیوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں. 80 سال کی عمر ہے, 80 سال کی عمر ہے, مگر جب تلوار چل رہی ہے تو گردنیں کاٹ رہی ہے, تلوار چل رہی ہے تو گردنیں کاٹ رہی ہے. ایک دو نہیں, حضرت ہانی نے 22 سال کی عمر میں ظالموں کے نرغے میں 22 کو فینار جہنم کر دیا, 22 لوگوں کو قتل کر دیا. ذرا ہمتیں تو دیکھو, یہ ہمتیں کاہے کی ہے, یہ ہمتیں حسین کی محبت نے. 22 لوگوں کو قتل کر دیا. پھر اس نے اپنے لشکر کو آواز دی, جو اس کے محافظ سپاہی تھے, جب وہ ختم ہونے لگے, جب وہ مارے جانے لگے, تو اس نے اپنے لشکر کو آواز دی. اللہ اکبر. اب ظالم جو لشکر آیا ہے تو حضرت ہانی کا مقدر دیکھو, آپ کی شجاعت دیکھو, آپ کی بہادری دیکھو. آپ جو شہید ہوئے ہیں تو کسی سامنے کی تلوار سے نہیں شہید ہوئے, آپ کے پیچھے سے ایک ظالم نے حملہ کیا, تب آپ کی پیچھے سے گردن کاٹی گئی تھی. یہ پہلا شہید تھا جو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اپنی شہادت کو پیش کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اب حضرت ہانی جیسے شہادت کی خبر پھیلی, جیسے شہادت کی خبر پھیلی, حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ دیش میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. جو دارالامارہ تھا اس کے باہر حضرت امام مسلم نے 4000 کا لشکر لے کر چڑھائی کر دی. چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے. وہ دارالامارہ 4000 سپاہیوں کے ساتھ گھیرا گیا تھا, 4000 سپاہیوں کے ساتھ گھیر لیا. اللہ اکبر. اب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ تو مسئلہ الٹا جا رہا ہے, یہ وہ وقت تھا اگر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دے دیتے کہ اس قلعے کو گرا دو, تو آپ کے ساتھ اتنے شہدائی تھے کہ قلعے کو گرا دیا. آپ کے ساتھ اتنے شہدائی تھے, مگر وہ شہدائی کیا تھے, وہ تو ظالم خوف میں پڑے ہوئے لوگ تھے, ڈرنے والے لوگ تھے. ایک دفعے ابھر آتے تھے, جیسے آج کا حسینی جو اپنے نام کو آگے حسینی لگاتا ہے, آج کا حسینی جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے, اس کا حال بھی یہی ہے کہ ابھی تو کہہ دیا جائے کہ حسین کے نام پر کچھ قربان کرو تو کہے گا ہاں قربان کر دوں گا, مگر جب وہی اگر مسجد کے نام پر کچھ مانگ لیا جائے تو اس سے 500 کا نوٹ نہیں نکلتا. حقیقت ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچو, جو 500 روپے مسجد کو نہ دے سکے تو حسین کے نام پر قربانی کیا دے گا. خالی ڈھول بجانے میں آگے رہتے ہیں, خالی ڈھول بجانے میں, تعزیہ اٹھانے میں آگے رہتے ہیں, مگر سچے حسینی بنو. قسم خدا کی, جس طریقے سے لیے تعزیے کے لیے بےتاب رہتے ہو, اسی طریقے سے نمازوں کے لیے, اسی طریقے سے نمازوں کے لیے بےتاب ہو جاؤ. اگر سچے حسینی ہو تو کبھی ماں باپ سے اونچی آواز میں نہ بات کرو, یہ حسینی کردار ہے. اللہ اکبر. جب امام مسلم نے 4000 کا لشکر لے کر گرائی کر دی, اگر حضرت امام مسلم چاہتے حکم دے دیتے تو وہ قلعہ ماں سے ختم کر دیا جاتا, کیونکہ اتنی فوج اندر نہیں تھی, اتنی فوج اندر نہیں تھی. مگر اللہ اکبر, امام مسلم جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ عدل کرنے والا ہے. امام مسلم چاہتے یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے آنے والا یہ تاریخ لکھے کہ امام مسلم نے پہلے حملہ کیا تھا. امام مسلم کہتے ہیں جب ان کی طرف سے آواز اٹھے گی تب ہم حملہ کریں. امام مسلم دن بھر انتظار کرتے رہے. اس ظالم نے جب دیکھا نا کہ امام مسلم نے تو پورا گھیر لیا ہے, تو ابن زیاد نے اپنے پہلے ہی آتے ہی بڑے بڑے روسا کو, بڑے بڑے وہاں کے لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا تھا, گرفتار کر رکھا تھا. ان لوگوں کو دیوار پر چڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں کہو کہ جو تمہارے
ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے کہو کہ تم امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، اگر تم نے ساتھ نہ چھوڑا تو ہم یہاں قلعے کے اندر مارے جائیں گے، تو ہم یہاں عمارت کے اندر مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ سب قلعے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ قید کھڑے ہیں، اور قید کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف اشارہ کر کر کے کہتے ہیں اے فلاں تو چلا جا، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ میری گردن یہاں مار دی جائے گی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے رشتہ دار اشارہ کر رہے ہیں تو یہی کوفی جو جانے قربان کرنے کا وعدہ کرتے تھے وہ کوفی امام مسلم کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم اتنے بدل گئے کہ حال یہ ہو گیا، صبح 4000 کا لشکر تھا، شام میں صرف 500 آدمی بچے، اور جب امام مسلم مغرب کی نماز پڑھانے لگے، میرے امام مسلم امام بنے، اور جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا ہے تو سلام نماز کی نیت باندھنے سے پہلے 500 کوفی پیچھے تھے، مگر جب سلام پھیرا ہے تو ان ظالموں میں سے ایک بھی نہیں بچا، ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اب وہاں سے پلٹے ہیں، اب پلٹ کر اب ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی ہیں، رات کا وقت آن پڑا ہے، اب ذہن میں یہی باتیں گھوم رہی ہیں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، اب امام حسین تشریف لے آئیں گے، اب میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، اب یہی فکر لاحق ہے۔ رات میں چلے جا رہے ہیں، ہر دروازہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی دروازہ کھلنے کو تیار نہیں، کوئی دروازہ کھلنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو دروازہ کھولے، دروازے پر بیٹھی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں اے اماں جان ذرا یہ تو بتائیں، جب سارے کوفہ والوں نے دروازے بند کر لیے ہیں تو آپ کیوں دروازہ کھول کر بیٹھی ہیں؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے میں اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بچہ فوج میں ہے، وہ جب آ جائے گا تب میں دروازہ بند کروں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا پوچھتی ہے حضور یہ تو بتائے آپ کون ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے جیسے ہی سنا کہ آپ مسلم بھی نقیر ہیں، کہا ہاں میں مسلم کی نقیل ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں تم نے زینب کو تو دیکھا ہوگا، تم نے زینب کو تو دیکھا ہوگا، میں جب مدینہ گئی تھی تو میں نے حضرت فاطمہ سے ملاقات کی تھی، اس وقت آپ کی شہزادی زینب بڑی ہی چھوٹی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، آپ نے ان کو تو دیکھا ہوگا۔ امام مسلم کہتے ہیں ہاں ہم نے دیکھا ہے، وہ ہماری پھوپھی ہے، وہ ہماری بہن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مسلم نے جب اتنا بیان کیا تو آپ سے وہ بڑھیا کہتی ہے آپ تو خاندان رسالت کے پھول ہیں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، جب آپ کو کوئی سہارا نہیں دیتا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضرت زینب کی کنیزہ ہوں، میں حضرت فاطمہ کی کنیزہ ہوں، میں آپ کی خدمت ہی کے لیے ہوں، حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام مسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو کھانا پیش کیا، آپ کی بڑی خدمت و مدارت کی۔ پھر جب اس کا لڑکا لوٹ کر آیا تو بڑھیا نے لڑکے سے بتایا اے میرے بیٹے ہماری قسمت تو جاگ اٹھی ہے، ہماری تقدیر کا ستارہ بڑی بلندی پر پہنچ گیا ہے، ہماری تقدیر کا ستارہ بڑی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے کہتے دیکھو نا ہمارے گھر شاہزادے رسول مسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن زیاد کا یہ بھی ایک جاسوسی قسم کا آدمی تھا، فوج میں تو تھا ہی ایک۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سنا کہ امام مسلم ان کی تو تلاش ہو رہی ہے، اگر میں خبر دوں گا تو مجھے انعام سے نوازا جائے گا، مجھے انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس ظالم نے امام مسلم کے پاس آیا، کہا حضور آپ سکون سے یہاں تشریف رکھیں، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پوری رات آپ کے کمرے کے آگے پہرا دوں گا، میں آپ کی پوری رات حفاظت کروں
کروں گا. اللہ اکبر. امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اب کمرے میں تشریف لے گئے. اب جانتے ہیں نیند کسے آنی ہے, وہ تو آل نبی ہے. عبادت میں لگ گئے, عبادت کرنے لگے. اللہ اکبر. مسلح پر ہی نیند آئی کہ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے اور میرے سرکار فرماتے ہیں اے مسلم اب تم جلد یہاں تشریف لانے والے ہو, اے مسلم جلد ہمارے پاس آؤ. اللہ اکبر. امام مسلم کو تو خبر مل گئی کہ اب میری شہادت کا وقت قریب آن پڑا. میری شہادت کا وقت قریب آن پڑا ہے. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عبادت کر رہے ہیں. یہ ظالم رات کے کسی کونے میں گیا اور جانے کے بعد خبر کر دے. اب ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا, 500 سپاہیوں کو بھیجا. اللہ اکبر. 500 سپاہی بھیجے کس لیے؟ ایک شخص کو پکڑنے کو. 500 سپاہی بھیجے. اللہ اکبر. اب فجر کا وقت جب قریب آن پڑا تو حضرت امام مسلم نے سنا کہ گھر کے گھوڑوں سے محاصرہ کیا جا رہا ہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم سن رہے ہیں تو حضرت دعا سے فرماتے ہیں اے اماں جان ذرا یہ تو بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر. وہ دعا کہتی ہے لگتا ہے حضور میرے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے. امام مسلم سے وہ کہتی ہے حضور لگتا ہے میرا بیٹا ظالم تھا, میرے بیٹے نے خبر کر دی. حضور میرا اس میں ہاتھ نہیں تھا, میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے غدر نہیں کیا, میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, میں نے ابن زیاد کو خبر نہیں دی. میرا بیٹا لالچی کتا ہے, میرے بیٹے نے خبر کی ہوگی. حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں آپ میرا نام لے دیں. حضرت امام مسلم فرماتی ہے اے اماں آپ کی محبت مجھے قبول ہے اور آپ نے جو میری خدمت کی ہے آپ میرے نانا کی شفاعت کی حقدار ہو گئے. میدان محشر میں آپ کی نانا سے شفاعت کراؤں گا. اللہ اکبر. اب جب دیکھا تو پورے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. اب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو زیبتن کیا, زیبتن کر کے باہر نکلے ہیں. باہر نکل کر دیکھا تو 500 کا لشکر تیار ہے. اللہ اکبر. اب تمام لوگ کہہ رہے ہیں مسلم کو قید کر لو, مسلم کو پکڑ لو. امام مسلم فرماتے ہیں اے ظالموں سنو, میں یہاں خود نہیں آیا تھا, کوفہ والوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا, خط لکھ کر بھیجا تھا امام حسین کے پاس. امام حسین نے مجھے بھیجا ہے. ظالم تمہیں کوفہ والوں نے مجھے بلایا اور تمہیں میرے ساتھ بدعہدی کر رہے ہو. کل تک تو تم جان نثار کرنے کی بات کرتے تھے, کل تک تو تم جان قربان کرنے کی بات کرتے تھے, آج ظالموں تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں مگر ان کے دلوں پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے, مگر ان کے دلوں پر شیطان حاوی ہو چکا ہے. اللہ اکبر. ان کو سمجھ نہ آیا, ان کو بالکل بھی سمجھ میں نہ آیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کھینچ لی. اب اللہ اکبر. اب یہ تلوار چل رہی ہے تو کوفی ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں, اس لیے کہ امام مسلم کے جو بھی قریب جاتا ہے وہ شہید کر دیا, وہ مار دیا جاتا ہے, وہ قتل کر دیا جاتا ہے. جو بھی امام مسلم کے قریب پہنچتا ہے, جو بھی آپ کی تلوار کی زد میں آتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دو کو نہیں, آپ نے پورے 400 کوفیوں کو قتل کر دیا. ذرا سوچے, ہمت دیکھیں, اکیلے ہے, تنہا ہے, تنہا ہے, اکیلے ہے. 400 کوفیوں کو فینار جہنم کر دیا, 400 کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. آپ کی تلوار رک نہیں رہی تو انہوں نے سوچا کہ اب امام مسلم کو کیسے پکڑا جائے. اللہ اکبر. یہ تو پکڑ میں آتے ہی نہیں ہے, یہ تو پکڑ میں آتے ہی نہیں ہے. جو سپاہیوں کا بن کر آیا تھا گورنر, جو حاکم بن کر آیا تھا سپاہیوں پر, جو سپہ سالار بن کر آیا تھا, اس نے ابن زیاد کے پاس خبر بھیجی اے ابن زیاد 500 سے کچھ نہیں اور ہوگا, اور مدد بھیج, اور سپاہیوں کو بھیج. یہ 500 میں سے تو 400 مارے گئے ہیں اور نہ جانے کتنے بھاگ گئے ہیں, یہ تو سارے بھاگ گئے ہیں. اور سپاہیوں
والے کو بھیج. تو یزید نے جواب دیا, ابن زیاد نے جواب دیا کہ اے ظالم تو کیسی بات کرتا ہے, ایک شخص کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے تجھے, 500 آدمی تجھے کم پڑتے ہیں. تو وہ کہتا ہے اے سن لے ابن زیاد, تو نے کسی سبزی والے کو پکڑنے کے لیے نہیں بھیجا, تو نے خاندان رسول کے ایک فرد کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے. ان کے آگے لشکر بھی کم پڑ جاتے ہیں, ان کے آگے فوجیں بھی کم پڑ جاتی ہے. اے ابن زیاد اور بھیج, ورنہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جس نے شہدائے کربلا, جس نے شہدائے کربلا, حسین اعظم, حسین اعظم, شہید اعظم, شہید اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابن زیاد اور لشکر بھیج, اتنے میں نہیں پکڑ پاؤں گا میں. ابن زیاد نے پھر 500 کا لشکر بھیجا, 500 لشکر بھیجا گیا ہے, مگر پھر بھی ہمت نہیں ہے. پھر ظالم کیا چال چلتے ہیں, امام مسلم کے لیے ایک گڑھا کھودتے ہیں, گڑھے کے اوپر لکڑیاں بچھا دیتے ہیں تاکہ امام مسلم جب لڑتے ہوئے آئے تو اس گڈھے میں گر جائیں. اللہ اکبر. امام مسلم کو لڑتے لڑتے پیاس لگی, آپ نے لڑتے لڑتے پیاس کے لیے حضرت دعا سے پانی مانگا, اے اماں جان پانی پلا دو. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ایک پیالہ پانی کا پیش کیا, ابھی پینا ہی چاہتے ہیں کہ ایک ظالم نے دور سے پتھر مارا. اللہ اکبر. پتھر مارنا تھا کہ وہ آپ کے دانتوں سے آ کر لگا, آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے, آپ کے 2 دانت شہید ہو کر اسی کٹورے میں گرے اور خون کے قطرے اس پانی میں گرے. تو آپ بارگاہ رب العزت میں کہتے ہیں الحمدللہ, اے اللہ لگتا ہے اب میری قسمت میں جام کوثر ہی, لگتا ہے کہ اب جام کوثر ہی میری قسمت میں ہے. اللہ اکبر. ادھر حضرت امام مسلم کے 2 دانت شہید ہوئے, خون پانی کے کٹورے میں خون آ گیا, تو آپ نے اس پانی کو حضرت دعا کو واپس کر دیا اور شکریہ بھی ادا کیا, شکریہ بھی ادا کیا. اللہ اکبر. پھر آپ لگ رہے ہیں تو ظالموں نے جو چال بنائی تھی, حضرت امام مسلم کو اسی گڈھے کی طرف لے جانے لگے. ذرا سوچو یہ کیسے کمزور دل کے لوگ ہیں کہ ایک شخص سے نہیں لڑ پا رہے, اس کے لیے بھی دھوکے بازی کا استعمال کر, دھوکے بازی کا استعمال کر رہے. اللہ اکبر. حضرت امام مسلم جب اس گڑھے پہ پہنچے تو امام مسلم گڑھے کے اندر گر گئے. جیسے امام مسلم گڑھے کے اندر گرے ہیں تو یہ ظالم کچھ نہ کر سکے تو امام مسلم پر پتھر مار رہے ہیں. اللہ اکبر. امام مسلم فرماتے ہیں اے ظالموں کیا تمہیں شرم نہیں آتی, ایسے پتھر مار رہے ہو جیسے کسی کافر کو پتھر مارے جاتے ہیں. اے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی, تم ایسے پتھر مار رہے ہو جیسے کسی کافر کو پتھر مار رہے ہیں. تم جانتے نہیں ہو ہم خاندان آل رسول ہیں, ہم تو آل نبی ہیں, ہمارے اوپر ایسا ظلم کر رہے ہو. اللہ اکبر. اب ان لوگوں میں سے ایک آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے مسلم میں تمہیں امان دیتا ہوں, میں تمہیں امان دیتا ہوں. یہاں پر بھی اس ظالم نے دھوکہ کیا. اللہ اکبر. امان دینے کا وعدہ کر لیا. امان دینے کا اس وقت مطلب یہ تھا کہ آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے, جب تک آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری میں جب تک کروں گا جب تک کہ میں اپنی جان نہ دے دوں گا. آپ کو امام مسلم کو ایک شخص نے امان دی, امان کے سہارے آپ کو قید میں لیا گیا. اللہ اکبر. اب آپ کو قید میں لے جانے کے بعد ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا. ابن زیاد کہتا ہے السلام علیکم, آپ جواب دیتے ہیں وعلیک السلام من الہدا, وعلیہ السلام من الہدا, کہ سلام اس پر ہو جو ہدایت والا ہے, سلام اس پر ہو جو ہدایت والا ہے. تو ہدایت والا نہیں ہے, تجھ پر سلامتی نہ ہو. یہ ہے شیروں کی بولی کہ پتہ ہے موت قریب ہے, مگر ایسے عالم میں بھی, ایسے عالم میں بھی شیروں کی بولی بولتے ہیں. اور کیوں نہ بولے, کیونکہ انہیں حسین سے نسبت ہے. ارے حسین کی نسبت تو اس طریقے سے ممتاز کرتی ہے کہ صدام حسین کے آگے اگر حسین لگ جائے
جائے تو پھانسی کا حکم سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ یہ حسین کی نسبت ہے۔ ایسے عالم میں امام مسلم نے کہا علیہ السلام من الہدی، کہ سلام اس پر ہو جو ہدایت والا ہے، جو ہدایت والا ہے، تجھ پر سلام نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم نے مجھے جھک کر سلام نہیں کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں میں جھک کر سلام تجھے کیوں کروں، میں تو اللہ کے آگے جھکنے والا ہوں، میں کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکتا۔ وہ ظالم کہتا ہے اے امام مسلم، اے مسلم، کیا تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا، کیا تمہیں مجھ سے خوف نہیں آتا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی کا خوف دل میں نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا تیور آپ کا دیکھا تو یہ ظالم حکم دیتا ہے کہ انہیں اوپر چھت پر لے جا کر چھت سے گرا دیا۔ ایسی سزا پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی کسی کو کہ چھت پر لے جا کر چھت سے پھینک دیا جائے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ظالم، یہ تیرے ہی مقدر میں آئے گا کہ ایسا ظلم کرنا یہ تیرا ہی نصیبہ ہے، یہ تیرا ہی نصیبہ ہے۔ ہم تو صبر کے تھامنے والے ہیں، ہم تو صبر کو ماننے والے ہیں، ہم تو صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اس وصیت کرنا میرے سرکار کی سنت ہے، مجھے بھی وصیت کر لینے دو۔ حضرت امام مسلم ایسے وقت میں بھی وصیت سرکار کی ایک سنت کا خیال۔ ذرا ہمت تو دیکھو ان شاہزادوں کی کہ ایسے عالم میں بھی سرکار کی ایک سنت کا خیال ہے، ایسے عالم میں بھی سرکار کی ایک سنت کا خیال ہے کہ سرکار کی سنت وصیت کرنا ہے۔ میں وصیت کروں گا۔ آپ وصیت فرماتے ہیں اے ظالم سن لے، یہ جو میری ذرا ہے نا اس کو بیچ کر میرا کفن خرید لینا۔ ظالم اپنے پیسوں سے کفن نہ دینا مجھے، بلکہ یہ جو ذرا ہے میری اس کو بیچ کر میرا کفن خرید لینا، اور فلاں سے میں نے اتنے ادھار لیے تھے اس کا ادھار ادا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور امام مسلم وصیت کرتے ہیں کہ سنو، جب میں وفات کر جاؤں، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے باقاعدہ دفن کر دینا، میرے لاش کی بے حرمتی مت کرنا، میرے لاش کے ساتھ بے حرمتی مت کرنا، میرے جنازے کے ساتھ بے حرمتی مت کرنا۔ آپ تیسری وصیت فرماتے ہیں کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، وہ آپ تشریف لانے والے ہیں، ان تک خبر پہنچا دینا کہ میں شہید ہو گیا ہوں، ان تک خبر پہنچا دینا کہ مسلم شہید کیے جا چکے ہیں۔ اے امام آپ تشریف نہ لائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے تینوں وصیتیں فرمائی، لیکن ظالم وصیتوں پر عمل کہاں کرنے والے تھے۔ اسی وقت ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ ذرا تمہاری بیچی نہ جائے گی، بلکہ اس پر ہمارا حق ہے۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ امام مسلم کے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا، دھوکہ کر کے پکڑ کے لایا گیا ہے۔ انہیں تو امان دے کر پکڑا گیا تھا، انہیں تو امان کا جھانسا دے کر پکڑا گیا تھا۔ ظالم کہہ رہا ہے اس پر ہمارا حق ہے۔ امام مسلم سے کہتا ہے آپ کی جو دوسری وصیت ہے وہ بھی پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ لاش کو عبرت کے لیے رکھ دیا جائے گا، جنازے کو عبرت کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری وصیت جو تھی، آپ کی تیسری وصیت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں امام حسین آئے اور ہم ان کو شہید کریں۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے اتنا کہہ کر اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ انہیں چھت پہ لے جا کر وہاں سے پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ جب چھت پر پہنچے ہیں، چھت پر پہنچنے کے بعد آپ اس حبشی غلام سے کہتے ہیں اے غلام تھوڑا سا ٹھہر جا، مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا موقع دے دے۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ میں ابن زیاد کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا، میں تمہیں نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو چھت پر لا کر آپ کو دھکا دیتا ہے، جیسے ہی دھکا دیا تو اس وقت جو آپ کے لبوں پر صدا تھی وہ یہ تھی واہ حسین، اے پیارے امام حسین، آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ
زمین پر آئے ہیں تو آپ کے چہرے انور زمین سے چھو گیا ہے. اللہ اکبر. آپ کے سر میں چوٹیں آ گئی, آپ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ابن زیاد ایک شخص کو حکم دیتا ہے کہ اے فلاں جاؤ امام مسلم کا سر کاٹ کر لے آؤ, سر کاٹ کر لے آؤ. اللہ اکبر. اب وہ ظالم جب امام مسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, جیسے ہی امام مسلم کی گردن پر تلوار رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے کام کرنا بند کر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن شہدائے کربلا, جشن شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ اکبر. ابن زیاد نے ایک سے کہا کہ جا تو امام مسلم کا سر کاٹ لینا, لیکن دیکھو نبی کے شاہزادوں کی ہمتیں اور شجاعتیں اور ان کی کرامتیں دیکھو کہ ایک شخص جب گردن کاٹنے کے لیے گیا, اللہ اکبر, اب وہ گردن کاٹنا ہی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا, ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا. اب وہ پلٹا ہے تو اس سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی. ابن زیاد نے کہا تو نے گردن کیوں نہیں کاٹی؟ تو وہ کہتا ہے اے ابن زیاد, تجھے لگتا ہے کہ فقط وہاں امام مسلم ہے؟ نہیں نہیں, میں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھتا ہوں جن کی بڑی ہیبت ناک شکل ہے, بڑی ہیبت ناک شکل ہے. جیسے ہی میں ان کا سر کاٹنا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری طرف گھور کر دیکھا ہے, میرے ہاتھوں نے کام کرنا بند, میرے ہاتھوں نے کام کرنا ہی بند کر دیا. اللہ اکبر. ابن زیاد نے پھر دوسرے کو حکم دیا کہ تو جا. وہ ہنس کر کہہ رہا تھا کہ تو جا. اللہ اکبر. اب یہ دوسرا شخص جب پہنچا ہے, امام مسلم کی گردن کاٹنا چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے بھی تلوار چھوٹ گئی اور یہ پلٹ کر آیا. اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا, اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا. ابن زیاد نے کہا ذرا یہ تو بتا تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے اے ابن زیاد, تو سمجھتا ہے کہ وہاں فقط امام مسلم ہے, وہاں تو نبی آخر الزمان تشریف ہے. وہاں تو نبی آخر الزمان تشریف رکھتے ہیں. میری ہمت نہیں کہ نبی کے سامنے ان کے نواسے کا سر کاٹ لوں, میری ہمت نہیں کہ نبی کے سامنے آنے نبی کا سر کاٹ لوں. اتنا کہہ کر وہ شخص چیخا اور چیخ کر وہیں پر مر گیا. اللہ اکبر. ابھی ابن زیاد نے تیسرے شخص کو بھیجا ہے. اب یہ تیسرا ظالم آیا, حضرت امام مسلم کے سر انور کو کاٹ لیا. اللہ اکبر. اب ایک طرف حضرت ہانی کی لاش لٹکی ہوئی ہے, دوسری طرف حضرت امام مسلم کی لاش لٹکی ہوئی. دونوں شہید ہو گئے. ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہو چکی ہے, لیکن وقت تو بڑا ہو چکا ہے, تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ بیان ہو چکا ہے. انشاءاللہ قدیر اس پر گفتگو ہوگی, کیونکہ ابھی دونوں شہزادے بھی امام مسلم کے کوفہ ہی میں تشریف رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے انہیں حضرت ہانی کے گھر چھوڑا تھا, حضرت ہانی کے گھر سے قاضی شرح کے گھر چھوڑ دیا تھا. انشاءاللہ القدیر اس پر کل بیان ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتے, پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.